حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت کان یوم بعاث یوما قدمہ اللہ عز وجل لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الاسلام. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبید اللہ بن سعید نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم سے ابو اسامہ نے، انہوں نے ہشام سے، ہشام نے اپنے والد سے، اور ان کے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. کیا حدیث ہے؟ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کان یوم بعاث، یوم بعاث وہ دن جس میں اوس اور خزرج کی جنگ ہوئی تھی. قدمہ اللہ عز وجل، اللہ نے اسے پہلے ہی کر دیا، لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے المدینۃ، مدینہ میں. وقد افترق ملأهم، اس حال میں کہ ان کے سرداروں میں پھوٹ پڑ چکی تھی، ان کے گروہ میں پھوٹ پڑ چکی تھی. وقتلت سراتهم، اور ان کے سردار مارے گئے تھے. فی دخولہم فی الاسلام، ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ کی سرزمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازگار اس طرح بنایا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی جنگ بعاث ہو گئی، جن میں بڑے بڑے مارے گئے. اور پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ کی مخالفت کرنے والے سردار موجود نہیں تھے جیسے مکہ میں تھے. مکہ میں سرداروں نے عوام کو اسلام قبول نہیں کرنے دیا، یا ان کے راستے میں رکاوٹ تھی، یا وہ آپ کے بہت شدید مخالف تھے. لیکن مدینہ میں اس سے پہلے ہی میدان صاف ہو گیا. تو یہ چیز مسلمانوں کے حق میں ہوئی اور انصار کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر یا کسی قوم پر آنے والے برے حالات بعد میں ان کے لیے خیر کا باعث بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس وقت تو ان پر ایک آفت گزر گئی جب اوس اور خزرج کے بے پناہ لوگ مارے گئے، لیکن وہ دراصل کیا تھی؟ ایک صفائی تھی سرکش لوگوں کی، جس سے مدینہ پاک ہو گیا. جب آپ پہنچے تو عبداللہ بن ابی یا چند ایک لوگ تھے، اور جو باقی سردار رہ گئے تھے وہ اچھے لوگ تھے، وہ مسلمان ہو گئے، جیسے سعد بن معاذ وغیرہ تھے. ناسازگار حالات جو ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، جو ناپسندیدہ حالات ہوتے ہیں، یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، انسان کو ہمبل بناتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، رسولوں کی بات مان لیں. پھر ایسے حالات جو ہیں وہ انسان کو کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا داؤد علیہ السلام اپنے محل میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک اوپر سے کچھ لوگ چڑھ کر آ گئے، اور پھر بہرحال انہوں نے مقدمہ پیش کیا. یہ سچویشن داؤد علیہ السلام کے لیے ایک بہت شاکنگ سچویشن تھی، لیکن بعد میں داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، انہوں نے یقین کر لیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے. تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا اور اس نے رجوع کر لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جس کی وہ توقع نہیں رکھتا، یا جس کو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا، یا جس کے بارے میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. مثلا ایک شخص سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں، لیکن وہی شخص اچانک آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. مثلا آپ اپنی اولاد میں سے کسی کے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتے ہیں کہ میرا بڑا نیک بچہ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دن وہ انتہائی بدتمیزی کرنے لگتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے. یعنی ایک انیوژل سی سچویشن آ گئی جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہوتی، کیونکہ ایسا شخص جس سے شر کی توقع ہو، وہ اگر کوئی بدتمیزی بد اخلاقی برتتا ہے تو آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہوتا ہے یہ تو ہے ہی ایسا، آپ نگل جاتے ہیں اس کو.
لیکن ایک ایسا شخص جس سے آپ کو خیر کی توقع وہ ایسا کرے تو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسی چیزیں زندگی میں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان کا امتحان ہوتا ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات انسان کے اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، انسان کو اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو جاتا ہے. نیکسٹ حدیث. حدثني محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن المثنى نے بیان کیا، یہ ابو موسیٰ العنزی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے غندر نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے، اور شعبہ نے ہشام سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے. کیا؟ ان ابا بکر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ دخل علیہا ان کے گھر آئے، دخل علیہ یعنی ان کے پاس آئے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت عائشہ کی طرف تھے. یوم فطر او اضحی، یا تو عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، کوئی عید کا دن تھا. وعندها قینتان، اور حضرت عائشہ کے پاس دو گانے والی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی. قینا کہتے ہیں سنگر کو. تغنیانی، وہ دونوں کچھ گا رہی تھیں. بما تقاذفت الانصار، جو ایک دوسرے کے اوپر پھینکا انصار نے، یوم بعاث، بعاث کے دن، یعنی بعاث کی جنگ میں مقابلے پہ جو شعر و شاعری ہوئی تھی، ایک دوسرے کی جو حجب کی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کی تھی، وہ جو بڑکانے والے ہوتے ہیں نا ترانے اور وہ نظمیں جو جنگ میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا مزمار الشیطان، شیطان کا باجا. مرتین، دو بار کہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے گھر میں یہ گانے والیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ گا رہی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، انہیں چھوڑ دو، یہ جو کر رہی ہیں کرنے دو. یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے. وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمِ، اور آج ہماری عید کا دن ہے. لہٰذا ایک ایکسپشنل دن ہے، ایک ایکسائٹمنٹ کا دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے. تو بیٹھ کے شعر ہی پڑھ رہی ہیں، دو ہیں، ایک اوس کا پڑھتی ہوگی مقابلے میں، دوسری خزرج کا، وہ اوس کا وہ خزرج کا. تو وہ جو جنگ بعاث کے دن ہوا وہ آج یہاں بیٹھ کے یہ دہرا رہی ہیں. تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ایسا نہیں کہ وہ کوئی کانسرٹ ہو رہا تھا یا کوئی اسٹیج لگا ہوا تھا اور وہ کوئی شو ہو رہا تھا، ایسا کچھ نہیں. نہ اس سے ان چیزوں کا جواز نکالا جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں اگر گھروں کے اندر ایک ڈسپلن، ایک سنجیدہ ماحول ہے، تو عید کے موقع پر انسان کچھ اپنے نفس کو بہلانے کے لیے ایسی چیزیں جو دین کی حدود کے خلاف نہ ہوں، شریعت سے باہر نہ جاتی ہوں، اگر ان کا کوئی اہتمام کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر جب بچیاں وغیرہ اچھے کپڑے پہن کے اگر کچھ دف وغیرہ بجا لیتی ہیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج ہے. لہذا عید کا دن جو ہے وہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو خوشی کا دیا ہوا دن ہوتا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ والوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے. آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہے، یعنی یہ 2 دن جو تم مناتے ہو یہ کیسے دن ہے؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے 2 بہتر دن دے دیے ہیں، اور وہ اضحیٰ اور فطر کا دن. عید کے دن غسل کرنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، عید کے دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی آپ عام دنوں کے مقابلے میں اچھا لباس پہنتے تھے. مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیا تو عورتیں اپنی بالیاں
کنگن چوڑیاں وغیرہ صدقے میں ڈالنے لگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن وہ زیور پہن کر گئی تھی، یعنی زیب و زینت اختیار کی تھی انہوں نے. تو اسی وجہ سے پھر جب وہ خطبہ ہوا اور آپ نے صدقہ کرنے کو کہا تو انہوں نے، کسی نے اپنی انگوٹھی پھینکی، کسی نے اپنی بالی پھینکی، کسی نے اپنی چوڑی پھینکی، جو جس کو میسر تھا. لیکن اس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ عیدگاہ میں عورتیں بھی تیار ہو کر جا سکتی ہیں اگر وہ اپنی زینت کو چھپا کے جا رہی ہیں. پھر سب کو عیدگاہ جانا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کرے، یعنی عید پڑھنے کے لیے جایا کرے. عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر بند باندھتی ہے، یعنی جوان بالغ ہے. اور جب یہ پوچھا گیا ایک اور روایت میں کہ اگر اس کو نماز نہیں پڑھنی تو کہا کہ وہ دعا میں شریک ہو جائے اور مسلمانوں کے گروہ کو، یعنی ان کی جماعت کو دیکھے، اس اکٹھ کو دیکھے، کیونکہ اس بہت بڑی گیدرنگ کو دیکھ کے ایک عجب طرح کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی ایک ایمان بڑھتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. تو گھروں میں پڑے سوتے رہنا عید کے دن کوئی درست عمل نہیں. اور خاص طور پر اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں کرسمس اتنے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے اور ہر تہوار میں ایک جوش و خروش نظر آتا ہے، وہاں اگر اس کے مقابلے میں عید جو ہے وہ بالکل ہی آپ گھر میں بیٹھ کے یا عام روٹین کے دنوں کی طرح ایک دن گزار دیتے ہیں تو درست نہیں. اس میں نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہنا، زیب و زینت کرنا، ایک دوسرے کو وزٹ کرنا، عید پڑھنے کے لیے جانا، یہ پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان عمر لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو نکالو، انہیں چاہیے کہ وہ عید میں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اور چاہیے کہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جائے نماز سے علیحدہ رہیں، یعنی بیچ میں صف میں نہ بیٹھیں، ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں. بچوں کو بھی عیدگاہ میں لے کے جایا جائے. عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عیدگاہ جائیں اور عید الاضحیٰ میں واپس آ کر کھائیں. عید الفطر میں جانے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے، تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں، اور عید کا دن کھانے پینے کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے یوم الفطر، یوم النحر اور ایام تشریق ہماری یعنی اہل اسلام کی عیدیں ہیں، اسی لیے بڑی عید کہتے ہیں، 3 دن تک چلتی رہتی ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہے. یعنی کھانا پینا تو روز ہی کرتا ہے انسان، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کھانے پینے کے دن؟ یعنی خاص اہتمام ہوگا. ہم اور کسی سنت پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اس سنت پہ ضرور عمل کرتے ہیں. آپ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے. عید الفطر کا دن تو یہ تمہارے روزوں سے افطار کا دن ہے اور مسلمانوں کی عید ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن تو تم اس میں اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ. پھر عید کا دن صدقہ کرنے کا دن ہے، جیسے خواتین نے اس دن صدقہ کیا. یعنی آپ کسی مسجد میں جائیں پڑھنے کے لیے عید یا عیدگاہ میں، تو وہاں جو بھی چیریٹی یا ڈونیشن کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالیں. یعنی خوشی کا دن صدقے کا دن بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اس خوشی میں اس طرح شریک نہیں ہو سکتے ان کو بھی شریک کیا جائے. یعنی فطرانہ اور قربانی کا جانور دینا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ کرنا چاہیے. ویسے تو اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی مسجد میں جائیں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے نا، بعض وقت آپ جا رہے ہیں تو راستے میں مسجد آ جاتی ہے، نماز کا وقت ہے، آپ نماز کے لیے اندر گئے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر آپ نکلنے لگتے، تو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ آپ نے وہاں کی فیسلٹی بھی استعمال کی ہے. اور ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سہولت عطا کی اور پھر ایک صدقے کا موقع عطا کر دیا. ورنہ اس ملک میں آپ کو ایسے عام طور پہ صدقہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو عادت بنا لیں، کیونکہ عموماً کسی بھی مسجد میں جب آپ جاتے ہیں نکلنے لگتے ہیں تو ڈونیشن باکس کسی نہ کسی شکل میں رکھے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جائز تفریح کا دن ہے. انہی دنوں میں سے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کا کھیل بھی دکھایا تھا. اگلی حدیث، حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے مسدد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے عبد الوارث نے. دوسری سند میں امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور، ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی. اخبرنا عبد الصمد، ہمیں عبد الصمد نے خبر دی. قال سمعت ابی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا. یحدث، وہ حدیث بیان کرتے تھے. فقال، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو التیاح، ہمیں ابو التیاح نے حدیث بیان کی. یزید بن حمید الدبعی، یزید بن حمید دبعی نے. قال، کہتے ہیں حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی. قال، کہتے ہیں لما قدم،
جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ مدینہ میں، نزلہ تو آپ نازل ہوئے، اترے، فی علو المدینہ مدینہ کے بلند حصے میں، اوالی میں. مکہ میں بھی ایک علاقہ ہے اوالی، مدینہ میں بھی اوالی کہتے ہیں شہر کا وہ حصہ جو نجد کی طرف جاتا ہو، یعنی وہ اونچائی کی طرف جاتا ہو. فی حین ایک قبیلے میں، یقال لہم بنو عمرو بن عوف، جن کو بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا، ان کا نام تھا مالک بن اسود. قال وہ کہتے ہیں فقام فیہم 14 لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو کے درمیان 14 دن رہے، 14 days. ثم ارسل الى ملأ بنی النجار، پھر آپ نے بنو النجار کے سرداروں کو بلا بھیجا، ان کو طلب کیا. قال وہ کہتے ہیں راوی فجاؤ وہ سب آ گئے، متقلدی سیوفہم اپنے گلوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے، اپنی تلواریں گلے میں لٹکائے ہوئے آ گئے، یعنی خاص ایک وضاقتہ سے آئے، ایک فارمل وے میں آئے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، وہ کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ اور ابو بکر آپ کے پیچھے ہیں، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ اور بنو نجار کے جو سردار ہیں تلواریں لٹکائے ہوئے آپ کے چاروں طرف ہیں، آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کس شان کے ساتھ آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. ابھی تو مدینہ کے باہر والے علاقے میں تھے، 2 ہفتے کے بعد وہاں سے ان سرداروں کے بیچ میں آپ سواری پر تشریف فرما ہے، وہ پیدل ساتھ چل رہے ہیں، آپ سواری پر ہیں، حضرت ابوبکر پیچھے ہیں اور آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. حتی القا بفناء ابی ایوب، یہاں تک کہ آپ نے ڈال دیا کیا، اپنا سامان رکھ دیا ابو ایوب کے صحن میں یا ابو ایوب کے گھر میں. ابو ایوب انصاری جن کو کہا جاتا ہے. قال راوی کہتے ہیں فکان یصلی آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حیث ادرکتہ الصلاۃ جہاں بھی نماز کا وقت آ جاتا، جہاں بھی پا لیتی آپ کو نماز. ویصلی فی مرابد الغنم اور آپ بکریوں کے تھانے میں بھی یا جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. قال کہتے ہیں ثم انہ امر ببناء المسجد پھر آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا. فارسل الى ملأ بنی النجار تو آپ نے بنو النجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا. فجاؤ وہ سب آ گئے. فقال تو آپ نے فرمایا یا بنی النجار اے بنو نجار، ثامنونی حائطکم ھذا مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو، سودا کرو مجھ سے. ثامنونی ثمن سے. فقالوا تو انہوں نے کہا لا واللہ نہیں اللہ کی قسم ہم پیسے نہیں لیں گے. لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ ہم نہیں طلب کرتے اس کی قیمت مگر اللہ سے، ہم اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں. قال فکان فیہ ما اقول لکم وہ کہتے ہیں تو تھی اس باغ کے اندر جو میں تم سے کہتا ہوں، جو تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی انس کہتے ہیں کہ اس باغ میں کچھ چیزیں تھیں اس زمین پر. وہ کیا تھی؟ کانت فیہ قبور المشرکین اس میں مشرکین کی قبریں تھیں. وکانت فیہ خرب اور اس میں کچھ کھنڈرات تھے، کچھ گڑھے تھے. وکان فیہ نخل اور کچھ پرانی کھجوروں کے درخت تھے. پرانی میں نے اپنے پاس سے ڈالا ہے کیونکہ آگے اس کی وضاحت آئے گی. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس کا؟ زمین ہموار کرنے کا. یہ بریکٹ میں لکھ لیجئے، ٹیکسٹ میں نہیں. اس کے لیے پھر کیا حکم دیا؟ بقبور المشرکین کے مشرکین کی قبروں کو فنبشت پس اکھاڑ دیا جائے، یعنی ان کو لیول کر دیا جائے، اوپر سے برابر کر دیا جائے. وبالخرب فسویت اور یہ جو کھنڈر ہیں ان کو بھی ہموار کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے، کیونکہ اب اس پہ تعمیر ہونی ہے نا. تو کسی بھی علاقے میں جب تعمیر ہونے لگتی تو سب سے پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ لیولنگ، لیول کر رہے تھے آپ. وہ بالنخل فقطع اور یہ جو پرانے سے کھجور کے درخت تھے جن پھل وغیرہ نہیں آتے تھے ان کو کاٹ دیا جائے.
ورنہ تو آپ درخت کاٹنے سے منع کرتے تھے. قال، وہ کہتے ہیں انس، فصف النخل قبلۃ المسجد، تو انہوں نے کھجور کے درخت کاٹ کر مسجد کے قبلے کی طرف کھڑا کر دیا، یعنی ایک طرح سے دیوار بنا دی. قال وجعلوا اضادتیہ حجارۃ، اور اس کے چوکھٹوں کو پتھر کا بنا دیا. عام طور پر تو کسی بھی دروازے کے اندر داخل ہوتے وقت دروازہ جس میں فکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ چوکھٹ ہوتی ہے، لکڑی کی ہوتی ہے. لیکن یہاں چونکہ اس طرح کی لکڑی کوئی تھی نہیں تو پتھر رکھ دیے گئے چوکھٹ بنانے کے لیے کہ باہر پانی اندر نہیں آئے، یہ سب کچھ. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخرة، کہنے لگے کہ صحابہ جو تھے وہ پتھر ڈھو رہے تھے، ینقلون منتقل کر رہے تھے، وہم یرتجزون، اور وہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے، موٹیویشنل پوئٹری پڑھ رہے تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کام میں شریک تھے. یقولون، آپ فرما رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ نہیں کوئی بھلائی مگر آخرت کی بھلائی. فانصر الانصار والمہاجرہ، آپ انصار اور مہاجرین کی مدد فرمائیے. تو یہ تھا مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز. اب آپ دیکھیے امام بخاری کس طرح کرتے ہیں، پہلے مکہ کے حالات، پھر مکہ سے غار ثور سے ہجرت کا سفر، پھر مدینہ تشریف آوری، پھر مدینہ میں قباء میں قیام، اور پھر یہاں اب مدینہ کے اندر مسجد نبی کی تعمیر. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر قیام کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ کیا تھا؟ مسجد بنانے کا، مسجد کی تعمیر. یاد رکھیے مسجد کی تعمیر ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے. بشر بن حیان کہتے ہیں ایک مرتبہ واثلہ بن اسقا تشریف لائے، اس وقت ہم اپنی مسجد تعمیر کر رہے تھے. کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور سلام کیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی مسجد تعمیر کرے جس میں نماز پڑھی جائے، اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے اس سے بہترین گھر تعمیر فرما دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی مسجد بن رہی ہے اس میں اگر آپ حصہ ڈالتے ہیں تو گویا آپ اپنے لیے جنت کی تیاری کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے گھونسلے جتنی مسجد میں نماز کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا بھی حصہ آپ کا کسی مسجد میں ڈل جاتا ہے نا تو آپ کا اجر لکھا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی مسجد، بالکل چھوٹی سی، کیونکہ بعض جگہوں پہ آپ نے افریقن کنٹریز میں دیکھا ہوگا بالکل چھوٹی چھوٹی لکڑی اور تنگوں کے اوپر مسجدیں کھڑی، چھپر سے بنے ہوئے، یا آپ اس میں سے بس ایک اینٹ رکھوا دیتے ہیں یا ایک اینٹ جتنی جگہ خرید دیتے ہیں یا اس کی مرمت میں حصہ ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ پہلے سے کچھ بنی ہوئی ہے لیکن صحیح نہیں بنی ہوئی، دوبارہ اس کو بنایا جا رہا ہے یا اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں. لیکن مسجد بنا کے اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری مسجد دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہو. اسی لیے کچھ لوگ اس میں اتنی مینا کاریاں کرواتے ہیں، اتنی اس میں خوبصورتیاں اور آرٹ ورک ہوتا ہے کہ وہ نماز سے تو دھیان ہی ہٹ جاتا ہے، اسی میں کھویا رہتا ہے انسان. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی مساجد کو مزین کرو گے اور مصحف کو خوبصورت بناؤ گے تو تم پر ہلاکت و بربادی ہوگی. یعنی بظاہر دیکھنے میں تم دین کی خدمت کے بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہو، ساری توجہ ظاہریت پر آ گئی ہے، روح چلی گئی. مسجدیں ہیں نمازی نہیں ہیں، مصحف ہیں پڑھنے والے نہیں ہیں، سجا کے سٹیک کیے ہوئے، تو پھر یہ تمہاری بربادی کا وقت ہے. اس کے مطلب نہیں کہ آپ کو مصحف صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے، اچھا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مصحف چھاپنے پر ہی ساری توجہ نہ رکھو، اس کو پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالو. صرف مسجد بنانے کی فکر نہیں کرو، مسجد میں جاؤ بھی، اسے آباد بھی کرو. اس کی آبادی کس میں ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے. ادب کیا ہے اس کا؟ گھر سے باوضو ہو کر جائیں. جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو پورا کرے تو اس کے قدموں میں سے گناہ مٹیں گے. ایک سے ایک قدم رکھے گا
تو گناہ مٹ جائے گا اور دوسرے قدم سے اس کا درجہ بلند ہوگا. پھر مسجد جاتے ہوئے لباس اور منہ کو خاص طور پر صاف رکھنا چاہیے، جیسے لہسن وغیرہ کھا کر مسجد نہ جائیں، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس میں خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ جیسے آج کل سردیاں ہیں نا، تو کچھ لوگ اپنی جیکٹس اور کوٹس پہن کے آتے ہیں اور وہ پورا سیدھن دھوتے نہیں، ان کو نہ ڈرائی کلین کرتے ہیں. اور جب آپ موٹے کوٹ پہنتے ہیں تو آپ کو پسینہ بھی آ جاتا ہے، پھر بعض اوقات نہ دھونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص قسم کی اسمیل پیدا ہو جاتی. پھر آپ مسجد آتے ہیں اور ان کو اتارتے بھی نہیں، اسی کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں صف میں، اور چھڑ بھی کرتے ہیں، نمازی کا نماز ڈسٹرب کرتے ہیں، دوسرے کے لیے اسمیل بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سلم کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، صاف ستھری ہے، کوئی حرج نہیں، اسی میں کھڑے ہو جائیں کہ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے، مسجد میں پوری ہیٹنگ نہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، نہ آپ جرسی دھو رہے ہیں، نہ آپ گاؤن دھو رہے ہیں، نہ آپ سستی کے مارے اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں اور اسی اسمیل کے ساتھ آپ آ جاتے ہیں، نہ مسواک کرتے ہیں، نہ جرابیں صحیح طرح دھوتے ہیں، اور اس گندگی کے ساتھ مسجد کو بھی آ کے گندا کر دیتے ہیں، اس کی فضا کو گندا کر دیتے ہیں، اس کے کارپیٹس، اس کی چادریں، ان کی صفوں کو گندا کرتے ہیں، تو یہ آپ زیادتی کا کام کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسجد چاہے دور ہو پھر بھی جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم دور دور اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے چلے جاتے ہیں، کیا اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے جو اس کے لیے زیادہ دور سے چل کے آتا ہے. پھر فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو. اندھیرے کی نمازیں فجر، مغرب، عشاء. پھر اسی طرح مسجد کو آباد رکھنے والے اللہ کے نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں. مسجد میں آتے ہوئے دھکم پیل نہیں کرنی، سکون اور وقار سے آنا چاہیے. پارکنگ کا صحیح خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم جمعہ پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آتے ہیں دیر سے اور پھر عین سامنے ہی پارک کر کے یا نیبرز کے گھر کے سامنے پارک کر دیتے ہیں اور پھر مسجد میں گھس جاتے ہیں کہ جی ہم عبادت کر رہے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وقت پر آئیں تاکہ آپ صحیح جگہ پر گاڑی لگائیں. پھر مسجد میں چلتے پھرتے بولتے ہوئے داخل نہ ہوں. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، اس دوران آپ نے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا. نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو. نماز کا جو حصہ تم پاؤ پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پورا کر لو. پھر مسجد جاتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے، کھیلنا نہیں چاہیے. آپ نے دیکھو گے نا بعض اوقات بچے انگلیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کوئی کھیل کھیلنا نہیں چاہیے. اسی طرح جیسے آپ جمعے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس طرح ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے یا اس ہاتھوں کو یوں نہیں کرتے رہے، یعنی کھیلے نہیں، کیونکہ خاص طور پر انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے بیٹھنے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں ایک معقول طریقے سے، معقول انداز سے بیٹھے. ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ انہیں کعب بن عجرہ ملے جبکہ وہ مسجد کو جا رہے تھے. دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پایا. کہتے ہیں کہ کعب نے مجھے پایا کہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں دیے ہوئے تھا تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کا ارادہ کرتے ہوئے نکلے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں ہرگز نہ دے، کیونکہ وہ نماز میں ہے. یعنی وضو کے بعد مسجد جاتے ہوئے نماز ایک طرح سے شروع ہو جاتی ہے. پھر مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، مسجد میں خوشبو لگائیں، مسجد میں گندگی نہ پھیلائیں. جس نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دو آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ ہوگا، یعنی اپنے منہ پہ لے کے آئے گا وہ. مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ کہ اسے دفن کیا جائے. بعضوں کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ کچھ تو ٹیشو وغیرہ اچھی طرح لے کے جائیں تاکہ مسجد میں کوئی چیز نہ گرے، کیونکہ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے. مسجد میں آوازیں بلند نہ کریں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ مسجد ہی کو کھیل کا میدان بنا لیتے ہیں اور مسجد میں ہی سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مسجد میں آپ جو بھی کر رہے ہیں آرام سے بیٹھ کے کریں، سکون سے. اس کا ایک وقار اور ہیبت
ملوز خاطر رکھے. اس میں چیخنا، چلانا، بھاگنا، دوڑنا، ہنسنا، کھیلنا، ان چیزوں سے بچیں. صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عمر بن خطاب ہے. انہوں نے فرمایا یہ سامنے 2 شخص انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ. میں بلا لایا. انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں اونچی کرتے ہو. پھر مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا، ایسے کام پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. ایسی مجلسوں پر جس کا ذکر صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی شکل میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی. ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی مسجدوں میں دنیاوی گفتگو کریں گے، یعنی مسجد کو پلیٹ فارم بنا لیں گے اپنے دنیاوی کاروبار کا. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں نہیں. پھر مسجدوں کو ذکر یا نماز پڑھنے کے علاوہ راستے یا گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے کہ مثلا اگر ایک دروازہ ادھر سے اور ایک ادھر سے تو انسان کا یہ شارٹ کٹ ہے، چلو مسجد کو رستہ بنا لیتے ہیں. مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے. مسجد کے اندر مسجد میں اعلان نہیں ایسے کرنے چاہیے. ایک شخص کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری چیز تمہیں نہ لوٹائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو غلط مسائل نہ بتائے جائیں، صحیح تعلیم دی جائے. پھر اپنے سترے کا خیال رکھا جائے، یعنی اگر آپ عین بیچ میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کھڑے تھے اور بھی لوگ کھڑے تھے، پھر سب چلے گئے، آپ رہ گئے، اپنا بیگ یا کوئی چیز سامنے رکھ کے پڑھیں تاکہ کوئی آگے سے گزرے تو اس کو تکلیف نہ ہو. نمازیوں کے آگے سے نہ گزریں. نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ اور عذاب ہے تو اس کے لیے وہ 40 کھڑا رہنا پسند کرے، یعنی 40 دن یا سال یہ نہیں بتایا گیا لیکن 40 کا لفظ آتا ہے. صف بندی پہ توجہ دیں. اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی صفوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو. یہ نہیں کہ جہاں دل چاہے کھڑے ہو جائے آکے مسجد میں، صف کے اندر کھڑے ہوں اور صفیں برابر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں. کندھے ملا لیا کرو، درمیان میں خلا پر کیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جایا کرو، یعنی اگر کوئی اپنے ساتھ ملائے تو ہو جایا کرو. اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. جو صف ملاتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. پھر صفیں قریب قریب بناؤ، یہ نہیں کہ ایک صف یہاں اور ایک وہ پیچھے کھڑے ہو گئے سب اور بیچ میں بہت بڑا گیپ، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر پہلی صف کو پہلے پورا کیا جائے. پھر نماز کا انتظار کرتے ہوئے لغو باتیں نہ کریں. بعض لوگ جلدی مسجد چلے جاتے ہیں اور بیٹھ کے ادھر ادھر کی ہنسی مذاق قصے کہانیاں، اس سے بھی بچیں. اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، قرآن پڑھیں یا ذکر ویسے کریں. پھر اسی طرح بلند آواز سے قرات کر کے دوسروں کو اذیت نہ دیں. تلاوت کریں تو دل میں کریں تاکہ دوسرے نمازی ڈسٹرب نہ ہو. پھر مسجد کے پاس سے نماز پڑھے بغیر گزر جانا قیامت کی نشانی ہے، یعنی نماز کا وقت بھی اور آپ مسجد کے آگے سے بھی گزر رہے ہیں اور پڑھے بغیر چلے جائیں. اس موقع پر خاص طور پر میں ان اسٹوڈنٹ سے بات کروں گی کہ چھٹی ہوئی، اذان ہو رہی ہے اور وہ گھروں کو جا رہے ہیں، مسجد کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں. کتنی دیر لگ جائے گی 4 رکعتیں پڑھنے میں؟ اذان کے ساتھ ہی تکبیر ہوتی ہے. کیا آپ کو گھر جا کے نماز نہیں پڑھنی؟ گھر جا کے بھی پڑھنی ہے. اگر اول وقت میں پڑھ کے چلے جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے آپ نے بچے کو پک کرنا ہے، 5 منٹ اگر وہ ایکسٹرا کھڑا ہو جائے گا انتظار میں تو کیا ہو جائے گا. ہاں اگر آپ نے اذان نہیں سنی پہلے نکل گئے تو اور بات ہے، لیکن اذان ہوتے ہوئے مسجد چھوڑ جانا سخت ناپسندیدہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ